دا مل آن دی فلاس. یہ جو مل ہے یہ ایک مل ہے، ایک فیکٹری ہے. سوری، وہ ایک مسٹر ٹولیور ہے، وہ ہے اس کی یہ فیکٹری ہے، اور یہ بہت ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. تو اس مل میں یہ اپنی مل میں کام کرتا ہے، اور اس نے بہت سارے مزدور بھی رکھے ہوتے ہیں. تو مسٹر ٹولیور کی ایک بیٹی ہے میگی ٹولیور، اور اس کا ایک بیٹا ہے ٹام ٹولیور، اور اس کی وائف ہے مسز ٹولیور. تو یہ ان کی فیملی ہے، اور یہ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹولیور ہے وہ اپنے بیٹے کی اسٹڈی میں کے اباؤٹ پریشان ہے. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم تو اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس بیٹے ٹام کو کسی اچھے ٹیچر کے پاس کسی اعلیٰ اسکول میں بھیجیں، اور اسے اسے تعلیم دلوائیں، اور وہ ایک پڑھا لکھا انسان یا پڑھا لکھا آدمی بن جائے. تو ادھر ایک اسٹیلنگ ماسٹر ہے جو ٹام کو پڑھاتا ہے. اب وہ ماسٹر بہت اچھا ہے، تو ٹولیور اس سے جا کے ملتا ہے اور اپنے بیٹے کی بات کرتا ہے. تو اب وہ ادھر پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے. اب جو ماسٹر ہے ٹام سے بہت تنگ ہے کہ ٹام کی جو اکاؤنٹنگ ہے، 2-4 سبجیکٹ ہیں، وہ بہت ویک ہیں، اور وہ پڑھنے میں بہت نالائق ہے، پڑھ نہیں سکتا. تو اب یہ جو میجی ہے ٹولیور، اس کی جو بیٹی ہے، وہ دونوں بہن بھائی کھیل رہے ہوتے ہیں. اوپر سے ان ٹام کی خالہ آتی ہے. اس خالہ کی ایک بیٹی ہے، اسے بیٹی کا نام ہے لوسی ڈین. تو اب یہ دونوں کھیل رہے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو ہے نا ٹام اس کی خالہ ہے، وہ ٹام کی بہن میجی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے کہ وہ ایسے ہیں، اس کے بال ایسے ہیں. تو اس سے غصہ آتا ہے، پھر وہ اپنے بال کاٹ دیتی ہے، اور اس طرح سے وہ پھر کہتی ہے کہ میں نے یہ برا کیا. تو اب یہ کریکٹر ہیں کہ مسٹر ٹولیور، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، اور ایک اس کی بیوی ہے. اور جو ٹولیور کی بیوی ہے اس کی ایک بہن ہے، اور اس کی ایک بہن ہے، اور اس بہن کی ایک بیٹی ہے. تو اب یہاں سے یہ ناول سٹارٹ ہوتا ہے. ایکچولی یہ ناول ہے تھرڈ پرسن. یہ ایک اندھا آدمی ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا تو نہیں، لیکن سرچ بھی بہت کیا، مجھے نہیں ملا. تو جب یہ ناول آپ پڑھیں گے، اس کی جو ٹیکسٹ ہے نا، اس کی جو پہلی 3 لائن، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن میں، اور ایک نریٹر ہے، وہ اندھا آدمی جو اس ناول کو، اس کہانی کو بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے. تو یہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو مسٹر ٹولیور ہے، کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کا جو اس کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے، اور اس کی جو فیکٹری ہے، مل ہے، وہ سیل ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک پڑوسی ہے وہ اس کو خرید لیتا ہے. تو اسی طرح وہ اب اس پڑوسی کو اپنی مل میں نوکر رکھ لیتا ہے ٹولیور کو، اور اسے یہ بہت برا لگتا ہے. تو اب دوسری جانب وہ اپنے بیٹے ٹام سے کہتا ہے کہ بیٹا تو نے یہ فیکٹری حاصل کرنی ہے، اور یہ میرا قرضہ اتارنا ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو اب ان پہ غربت کے دن ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو جس نے فیکٹری خریدی ہے نا، یہ مسٹر ٹولیور کا پڑوسی، اس کا ایک بیٹا ہے فلپ. تو وہ جو فلپ ہے، جب میجی اور فلپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جو ٹولیور کی بیٹی ہے، تو انہیں ایک دوسرے سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. تو اب ٹام کو یہ برا لگتا ہے کہ اس کی بہن کو فلپ سے ملنا نہیں چاہیے، کیوں اب وہ فیکٹری کے پیچھے ایک جنگل، ادھر وہ چھپ چھپ کے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ راتیں گزار رہے ہیں. تو یہ ٹام ایک دن اسے اپنی بہن کو پکڑ لیتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ اب تو میری اجازت کے بغیر فلپ سے ملو گی نہیں. اب لوسی جو دوسری ہے نا ٹولیور کی بہن، اس کی ایک بیٹی ہے جو لوسی ہے، ان کی کزن ہے. لوسی کا ایک منگیتر ہے جس کا نیم ہے سٹیفن. اب جو سٹیفن ہے وہ ٹام کی بہن کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس سے محبت ہو جاتی ہے اسے. لیکن وہ کہتی ہے اسے، ٹام کی بہن، کہ جی تم میری کزن کے منگیتر ہو، لہٰذا میں کسی کی خوشی برباد کر کے
کسی کو پریشان کر کے میں اس طرح کا کوئی کام یا سکون حاصل نہیں کرنا چاہتی، اور مجھے مرنے تک یہ سکون نہیں ملے گا، میں ساری زندگی تڑپوں گی، تو میں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتی۔ تو وہ جواب دے کر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ٹام کی جو بہن ہے اس کی ملاقات پھر فلپ سے ہوتی ہے، تو فلپ اسے پھر سے کہتا ہے کہ میں تجھے بہت پسند کرتا ہوں اور تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں اپنے باپ سے بات کروں گا۔ تو وہ کہتی کہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ جو ٹام ہے یہ اپنے باپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا، تمہارا سارا قرضہ اتاروں گا اور میں تمہیں فیکٹری واپس لے کر دوں گا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اب ٹام جب دوبارہ گھر آتا ہے تو وہ اپنے باپ ٹولیور سے کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اب تمہارا سارا قرض اتار سکتا ہوں اور تمہیں وہ فیکٹری واپس دلا سکتا ہوں۔ تو اب جو مسٹر ٹولیور ہے اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور وہ دوڑتا ہوا اپنا جو پڑوسی ہے جس نے اس کی فیکٹری خریدی تھی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ ہے میرے پاس پیسے، اب میں اپنی مل واپس کروں گا اور تجھے میں نوکری پہ رکھوں گا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور مسٹر ٹولیور گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ پھر بیچارہ مر جاتا ہے۔ لیکن ٹولیور مرتے مرتے اپنے بیٹے ٹام سے کہتا ہے کہ تو نے میری ہر چیز کا بدلہ لینا ہے۔ تو جب اب ٹام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن میگی اور فلپ دونوں کیا ہیں، بھاگ گئے ہیں، اور نہیں سوری وہ جو ہے نا لوسی کا منگیتر ہے اسٹیفن، وہ دونوں بھاگ گئے ہیں، تو ادھر فلپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت برا ہوا۔ لیکن فلپ بہت پریشان ہے، وہ اس ٹام کی بہن سے سچی محبت کرتا ہے۔ تو اب جو ٹام اس سے بھی بہت غصہ ہے کہ میری بہن نے اچھا نہیں کیا، تو پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ میری بہن ہی نہیں ہے اور میں اسے بہن ایکسیپٹ کرنے سے انکار کروں گا، وہ میں اسے نہیں مانتا۔ تو جب وہ واپس آتی ہے تو اسے دوبارہ فلپ کا خط ملتا ہے ٹام کی بہن کو کہ میں اب بھی اسے پسند کرتا ہوں، لیکن اب اس گاؤں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ٹام کی بہن میجی ہے وہ اسٹیفن کے ساتھ سو کر آئی ہے، راتیں گزار کر آئی ہے، اب اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ ایک بری ہے، اس نے ہماری سوسائٹی پہ داغ لگا دیا ہے، تو اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اب جو فلپ ہے وہ دوبارہ اس سے لیٹر لکھتا ہے میجی کو، ٹام کی سسٹر کو، یہ جو مسٹر ٹولیور کی بیٹی ہے، اس سے خط لکھتا ہے ٹام کی بہن کو کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم اب بھی واپس آ جاؤ۔ تو اب یہ جو ٹام کی سسٹر ہے وہ شرمندہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ٹام اپنی مل میں چلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، اور اس رات بہت زیادہ بارش آتی ہے، بہت زیادہ تیز طوفان آتا ہے۔ تو اب ٹام مل میں کھڑا ہے تو پانی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور جو ٹام کی بہن ہے میگی وہ یہ دیکھتی ہے کہ پانی اب جو ندی ہے وہ ٹوٹ گئی اور سارا پانی گاؤں کی طرف آ گیا ہے اور اس ٹاؤن کی طرف، اور اس نے فیکٹری کو گھیر لیا ہے، تو اس طرح جو میرا بھائی ٹام ہے وہ ڈوب کے مر جائے گا۔ تو وہ یہ کرتی ہے، ایک چھوٹی سی بوٹ لیتی ہے اور ٹام کو بچانے کے لیے اس بوٹ پہ مل کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب ٹام اسے دیکھتا ہے کہ وہ اکیلی ہے تو یہ ڈوب کر مر جائے گی، تو وہ بھی اس بوٹ میں آ جاتا ہے اور دونوں وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بچ نہیں سکتے۔ تو پھر جب وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اتنی زوردار وہ کیا کرتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، جیسے ہم جپھی کیلے ڈال لیتے ہیں۔ تو جیسے وہ مر جاتے ہیں تو اب ان کے دونوں اکٹھے مرتے ہیں، تو اب انہیں جو اسٹیفن ہے، فلپ ہے، اور جو ٹام کی کزن ہے لوسی، اور یہ تینوں لوگ اسے ان دونوں کو دفناتے ہیں۔ اب اسٹیفن کہتا ہے کہ میں حیران ہوں ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت پہ کہ موت نے بھی ان دونوں کو جدا نہیں کیا، کیوں ایکچولی مرنے کے بعد ان کے جو جیسے انسان اکڑ جاتا ہے یا کچھ دیر کے بعد پھر وہ مطلب یہ بازو یا ٹانگیں سیدھی نہیں ہو پاتی اگر وقتی طور پہ نہ کیا جائے، تو اسی طرح انہیں کافی ٹائم لگ چکا تھا مرے ہوئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی ایک دوسرے سے جدا کرنے کی، لیکن موت نے بھی انہیں جدا نہیں کیا، تو تینوں پھر ان کو ایک ہی قبر میں
دفن کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ناول ختم ہو جاتا ہے. ایکچولی مل آن دا فلوز یہ ایک مل کے بارے میں ہے اور جو 1860 میں لکھا گیا. یہ وکٹورین دور تھا, یہ ایج تھی وکٹورین ایج, جس کو جارج نے لکھا. یہ بہت ہی ناول ہے اور یہ جو ناول ہے یہ تھرڈ پرسن کی صورت میں اور ایک اندھے آدمی نے اس کہانی کو بتایا ہے. اور یہ کہانی بہت اچھی کہانی ہے. اس نے بتایا کہ کس طرح موت آئی اور موت نے بھی ان دونوں بہن بھائیوں کو جدا نہیں کیا.